بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلہ نیوز کے ساتھ۔ امید ہے بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ اڈیالہ جیل میں بند بانی پی ٹی آئی سے مختلف طرح کی سہولتیں واپس لینے کے لیے کچھ اقدامات ہو رہے ہیں۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے غیر ضروری جیل کے عملے کی جو ملاقاتیں تھیں ان پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی خبر ہے کہ ان کو قید تنہائی میں ایک طرح سے ڈال دیا گیا ہے۔ ان باتوں میں کتنی حقیقت ہے، کتنا افسانہ، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سیریل کالم نگار اور تجزیہ نگار سید ذوالفقار علی شاہ صاحب۔ آئیے ہم سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ جی۔ جی وعلیکم السلام۔ شاہ جی کیا کہیں گے؟ سننے میں آ رہا ہے جی کہ بانی پی ٹی آئی سے ایک تو جیل کے عملے کی ملاقاتیں جو ہیں وہ محدود کر دی گئی ہیں، اور کچھ ان کو قید تنہائی کی طرف جو ہے نا وہ یعنی کہ عملی طور پر ڈال دیا گیا ہے۔ بے شک وہ قید تنہائی ان کو نہیں دی گئی، تو اس کے حوالے سے کیا خبریں آپ کے پاس، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جیسے میں خبروں پہ تو بعد میں بات کرتا ہوں، جو آپ نے کہا نا جی قید تنہائی کے لیے، اور ان سے ہوا یہ ہے کہ جو خبریں آ رہی ہیں اندر سے وہ یہ ہے کہ جو جیل کا جتنا عملہ تھا جی اسے خان صاحب کے بیرک کے نزدیک جانے سے منع کر دیا گیا ہے، اور خان صاحب کو اگر کوئی ضرورت ہوتی ہے تو وہ آواز دے کے اسے بلاتے ہیں۔ اور سیکنڈلی یہاں تک جو خبریں ہیں جی، اب ان میں سچ کیا ہے وہ جھوٹ کیا ہے کہ ان کا جو گٹر کا سسٹم ہے اس کے ڈھکن بھی جو ہے نا وہ بھی نہیں ہے، جس کے اندر وہ ظاہر ہے کہ وہ اسمیل آئے گی اور وہ ایک بدبودار قسم کا ایک ماحول بن جاتا ہے۔ تو یہاں تک ہو رہا ہے، لیکن جیسے میں اس پہ بات کرنے سے پہلے ایک چیز کہوں گا کہ شاید آپ نے بچپن میں دیکھا ہو کہ یہ جو مساجد کے اوپر یا کچھ جو پانی کیا ہے ان کے اندر جو گلاس تھے نا ان کے اندر زنجیر نہیں لگی ہوتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو وہ ایک سہولت تھی کہ یار آپ پانی پئیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح مختلف قسم کے جو تھے وہاں لوٹے کے اوپر بھی زنجیر نہیں تھی، لیکن جب بھائی لوگوں نے وہ گلاس چوری کرنے شروع کر دیے تو پھر کیا ہوا، اس سہولت سے نجائز فائدہ اٹھایا تو پھر زنجیر لگ گئی، لوٹوں پہ بھی اور گلاس کے اوپر بھی، ٹھیک ہے؟ تو خان صاحب کو آپ یہ دیکھ ایک ذرا غور کریں کہ گزشتہ چند دنوں کا بھول جائیں پرانا کیا ہوا ہے کہ جناب ہر روز صحافیوں سے خبر آ رہی ہے کہ جناب خان صاحب نے یہ بیان دیا، خان صاحب نے یعنی بالکل اس طریقے سے جس طرح پریس کانفرنسز نہیں ہو رہی جی۔ تو وہ جیل کے اندر مجھے ایک چیز بتائیں کہ نیئر فیوچر کے اندر نیئر پاسٹ جو ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ نواز شریف صاحب بھی جیل میں رہے ہیں، آصف علی زرداری صاحب بھی، شہباز جی، سارے بہت سارے لیڈر رہے۔ سر کسی کے ساتھ اس طرح ہوا ہے کہ وہ جس طرح پریس کانفرنسیں کرتے ہیں تو اس طریقے کا ماحول ہو کہ جناب سارے صحافی کویسچننگ بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں؟ اچھا پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور بڑا، صبح 7 بجے جیل کے دروازے کھلتے ہیں اور جناب سواتی صاحب چلے جاتے ہیں۔ اچھا جناب، اچھا پھر یہ اس سے بھی بڑی بات کہ رات کو خان صاحب کو کہیں سے میسج ملتا ہے کہ جناب چونکہ آپ جو جلسہ کر رہے ہیں 22 اگست کا، اس کے اندر جناب والا ایک مذہبی تنظیم کے کارکن بھی یہاں موجود ہیں، 9 مئی ہو سکتا ہے۔ اچھا جی وہ اطلاع کس نے دی انہیں؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا پھر کیا ہوا کہ اس اطلاع کے بعد انہوں نے کس طریقے سے سواتی صاحب کو پیغام پہنچایا؟ اچھا یہ بھی ہو گیا۔ اچھا چلو جی وہ بھی کسی طریقے سے نا آپ ایسا کریں 100-200 دے کے ان کا یار جا ذرا باہر دے جائے، اوکے ٹھیک ہے، میں مذاق کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ سواتی صاحب صبح 7 بجے آتے ہیں، سر ان کے لیے جیل کے دروازے کیسے کھل گئے؟ ٹھیک ہے۔ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بعد تو یہ تھا کہ جناب دی اینڈ لگ گیا ہے سہولتوں کو، خان صاحب کے جو سہولت کار ہیں دی اینڈ، کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی تھیں، گرفتاریاں ہوئی، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل گرفتار ہوئے، 3 خواتین گرفتار ہوئی، جو خان صاحب اور محترمہ بشرا بیگم جو خواتین کے سیل کے اندر ہیں، وارڈ کے اندر ہیں، ان کے درمیان جہاں رابطہ کار تھی، یہاں تک ہوئی۔ پھر جناب وہ ہو رہا ہے۔ اچھا اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے نا وہ یہ تھی کہ اس طریقے سے کیوں کیا گیا کہ سہولت کاری کا شبہ ہو، لیکن بہرحال بات وہ ہو رہی تھی جو آپ نے کہا کہ جی خان صاحب کو، تو خان صاحب کو اس طرح میں نے کہا نا کہ جو ایک سہولتیں ملی ہوئی تھی، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر باقاعدہ یہ رپورٹ جمع کرائی گئی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا چوہدری صاحب تصاویر اخبار میں اور میڈیا میں آئی تھی جس کے اندر جم کی بھی تھیں، ان کے جناب سائیکل بھی تھی، وہ ورزش مشین بھی تھی، سارا کچھ تھا۔ جب اس کا آپ پھر غیر ضروری فائدہ اٹھائیں گے نا کہ جناب ہر طریقے سے جناب آپ کے 1635 افراد سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر رپورٹ جمع ہوئی تھی، تو سر پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد باقاعدہ ایک نیٹ ورک، یعنی ایک تو جو گورنمنٹ نے آپ کو سہولتیں دی ہوئی ہیں، گورنمنٹ نے کیا، گورنمنٹ بیچاری خود جو ہے نا، یعنی جب صبح 7 بجے سواتی صاحب سے ایک صرف بات کہنا چاہتا ہوں، 7 بجے کی ملاقات کے اوپر وزیروں مشیروں سے پوچھا نا تو وہ جو تصویر ہے ان کے چہرے تھے نا تو وہ ایسا ہی تھا
کہ اے بھی کوئی وزارت ہے، ندامت ہی ندامت ہے، یعنی وہ کوئی بیان نہیں دے پا رہے تھے کہ کس کی اجازت سے صبح 7 بجے. اچھا یہی بات کرنے لگا تھا کہ حکومتی ذرائع کا کچھ کا خود کہنا ہے کہ خان صاحب کی میٹنگ جو ہے نا وہ کہیں اور سے ارینج ہو رہی، سانوں تو پتہ ہی کوئی نہیں. یہ گورنمنٹ تمام سارے کا سارا یہی موقع ہے سر جی. اچھا اب گورنمنٹ بھی جی کہیں اور سے ارینج ہو رہی ہیں. اچھا جی کہیں اور سے ارینج ہو رہی ہیں تو کہاں سے؟ ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی تیسری قوت ہی نہیں ہے نا. نہیں تو پھر وہ دوسری طرف اگر ہم الزام لگائیں جی کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ اس میٹنگیں کرا رہے ہیں، تو دوسری طرف حکومت جو ہے نا وہ عمران خان کے تمام معاملات اسٹیبلشمنٹ کی طرف کر کے سود سائڈ پہ ہو گئی ہوئی ہے. تو یہ کس طرح کرتا ہے اسٹیبلشمنٹ میں شاہ جی ایک ہی وقت میں اس کی سپورٹ بھی کرے، اس کے خلاف بھی ہو؟ میں سر یہی تو بات کر رہا ہوں. اچھا پھر دوسری آپ ایک چیز دیکھیں، خان صاحب کو آپ کو پتا ہے کہ وہ میڈیا کھیل رہا، ان سے بڑا ایکسپرٹ ہے ہی نہیں. ہاں جی. جب دوسرے دن یعنی اسی دن بلکہ صحافیوں نے پوچھا نا کہ جناب وہ سویرے 7 بجے سواتی صاحب آئے نے تے رات کو تانوں اطلاع کنے دیتی تے جناب پھر آپ نے دی، پھر سوات خان صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے بہت کچھ بقول ان کے کہا. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اس کے اندر سر جی جو کچھ بھی ہے اسٹیبلشمنٹ نے بڑا پیارا جسے کہتے ہیں نا وہ اپنا کھیلا ہے. جلسہ ملتوی ہو گیا جی. جلسہ ملتوی ہونے کا تمام تر نقصان پی ٹی آئی کو ہوا ہے جی. جو مرضی آپ جو ہے نا وہ کر دیں، لیکن وہ بڑا اس نے اپنا سمارٹ طریقے سے موو کیا یہ اسٹیبلشمنٹ نے. ٹھیک ہے، اب وہ 8 ستمبر کا جلسہ بالکل وہ ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ آپ یہ دیکھیں اس کے فوراً بعد پی ٹی آئی کے اندر اختلافات کی خبریں بھی آنی شروع ہو گئی. اچھا وہ بیرسٹر صاحب نے کہا جی کوئی اختلافات کی خبریں نہیں ہیں، جبکہ دوسری طرف عارف علوی صاحب کو اختلافات ختم کرنے کے لیے اپوائنٹ کیا گیا. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ علیمہ خان اور بشرا بیگم کے درمیان جو تھی وہ بھی اختلافات ہیں، واقعی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ آ گئے. تو یہ اگر خان صاحب سے یہ جو جیل کے اندر سہولتیں واپس لی گئی ہیں تو چوہدری صاحب یہ ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے کہ کچھ جو نیٹ ورک پکڑا گیا ہے یا چودھری جنرل فیض صاحب کی گرفتاری کے بعد تو یہ اسی کی کنٹینیوٹی ہو، اسی کا تسلسل ہو جس کے اندر یہ سارے کے سارے اقدامات جو ہے نا وہ ہو رہے ہیں. اس لیے کہ خان صاحب کے ساتھ تو مقصد یہ بھی آپ دیکھیں کہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کچھ موبائل جو ہے نا وہ بھی ہیں. لیکن ایک اور چیز جو ٹی وی کے اوپر کہی گئی اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہالی ووڈ کی تمام پکچرز جس کے اندر کسی کو جیل سے بھگانا ہو تو وہ گٹر کا راستہ استعمال کرتا ہے. تو وہ انہوں نے بھی کہا ہے اور ہم بھی کہتے ہیں کہ خدارا یہاں پہ وہ جو بدبودار ماحول بنانے کے لیے اگر آپ نے یہ کیا ہے تو اس کو بند کریں. ٹھیک ہے جی، یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے. یہ تو مقصد ایک بڑا آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جان یہ لے جائیں. تو یہ ساری چیزیں. اور دوسری چیز جیل مینول کے مطابق جو ایک سابق وزیر اعظم کو سہولتیں مل سکتی ہیں، فیسلٹیز مل سکتی ہیں، وہ انہیں دیں، وہ انہیں ملنی چاہیے. ہاں جو ایکسٹرا آرڈنری ان کو سہولتیں مل رہی تھی وہ نہیں ملنی چاہیے. جس طرح دوسروں کو جیل رکھا گیا اسی طرح ان کو ہونا چاہیے. یہ جو سہولتیں ان سے لی جا رہی ہیں سننے میں جو ہے، اور ظاہر ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کے اوپر واویلا کر رہی ہے، اس کا وہ تو آپ سمجھیں کہ 1 سے ضرب 10 دے کے جو ہے نا وہ کرتی ہے. لیکن ایک چیز اور جو صاحب آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی نے ایک آپ کا جو چانس ہے وہ بڑا مس کیا ہے. وہ یہ ہے کہ مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی نے اپنا جو تھا نا وہ کر دیا، وہ کیا. تحریک انصاف فارم 45 اور فارم 47 کا جو ہے راگ الاپتی رہی، بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا راگ الاپتی رہی. ان تینوں چیزوں میں سے فارم 45، فارم 47 اور پی ٹی آئی کی بانی پی ٹی آئی کی رہائی کسی میں بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکی. اور جو عوامی ایشو تھا پیورلی خالصتاً جو عوامی ایشو تھا مہنگائی کا، بجلی کے بلوں کا، پیٹرول کی، وہ جو تھا اسے جماعت اسلامی نے ٹیک اوور کر لیا. تو یہ ایک اچھا شاہ جی یہ دیکھیں ایک بات دوسری طرف آ گئی. ابھی یہ جو ہڑتال ہوئی ہے نا جماعت اسلامی کی کال پر، یہ میں نے دیکھی ہے، ہم نے اتنا عرصہ رپورٹنگ کی ہے اور سارا ہڑتالیں دیکھی ہیں، اس طرح کے احتجاج بھی دیکھے ہیں. یہ لوگوں نے کوئی اس دن احتجاج نہیں تھا، کہیں کوئی جو ہے نا وہ جلوس نہیں تھا، لیکن پورا شہر بند تھا. یہ ایک بڑا سمٹم ہے کہ لوگ کس طرح صرف ایک کال پہ سارا بزنس بند کر دیا لوگوں نے. نہیں چوہدری صاحب اس طرح نہیں. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جماعت اسلامی بہت زیادہ جو پاکستان کے اندر آرگنائز ترین جماعتیں ہیں نا ان کے اندر جماعت اسلامی ہے. نہیں شاہ جی تھریٹ نہیں تھا کوئی دکانداروں کو کسی قسم کا نا. اسی طرف آ رہا ہوں سر جی. ایک زمانے میں MKM تھی، وہ بہت زیادہ، اس سے بھی زیادہ، کیونکہ وہ شارٹ سر وہاں تھریٹ ہوتا تھا اگر آپ بند نہیں کریں گے وہ ماریں گے جلائیں گے. نہیں میں ایک اور چیز پہ اوپر آ رہا ہوں کہ سر جی یہاں جو اسٹرائک والی بات ہے نا، جس طرح آپ نے کہا کس طریقے سے بند کیا، میں اس کی آپ کو کیمسٹری سمجھا رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک زمانے میں بہت پاپولر تھی نا جی، وہ کچھ کر لیتی، وہ اسٹرائک نہیں کروا سکتی تھی.
اسٹرائک کروانے کے لیے سر سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو تاجر تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ آپ ڈائیلاگ کریں. جی تاجر اچھا یہاں پہ تاجر تنظیموں نے بھی کال کی ہڑتال دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو یاد ہے ٹی وی کے اوپر جو بات آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ تاجر تنظیموں اور جماعت اسلامی. ٹھیک ہے, تو تاجر تنظیموں سے اگر آپ کے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور وہ آپ کی کال کے اوپر ایگری ہیں تو سر آپ کی اسٹرائک ہو جائے گی. اس لیے کہ اگر میں ایک مثال دے رہا ہوں, اگر ہار روڈ, بیڈن روڈ, جیل روڈ, فیروز پور روڈ, ملتان روڈ, دامی باغ روڈ, یہ سارے کے جو صدر ہیں ان کی تنظیمیں جو ہیں وہ آپ سے کہتی ہیں جی ایگری, ہم اسٹرائک کے اوپر آپ کے ساتھ ہیں, انارکلی جو ہے جس طرح, تو سر آپ کی اسٹرائک کامیاب ہے. جی پھر آپ کو ہوم ورک کرنا پڑتا ہے. بغیر ہوم ورک کے اگر آپ کال دے دیں گے پھر کامیاب نہیں ہو پائے گی. پھر آپ کو کس طرح کامیاب ہوگی؟ پھر وہی چیز ہے کہ مار پٹائی صبح ورکر, لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ کوئی ورکر نہیں. کیوں کہ یہ سر جس طرح آرگنائز ترین جماعت ہے. ہوم ورک کریں, تاجروں سے بات چیت کریں, ان کو انگیج کریں, اور اس کے بعد اگر آپ دیں گے اسٹرائک کی کال تو وہ اس طریقے سے سر کامیاب ہوگی. تو دوستوں اور ساتھیوں, آپ نے ذوالفقار علی شاہ کا تجزیہ سنا کہ عمران خان شاید خود کو ملنے والی سہولتوں کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے, جس کے توڑ کے لیے حکومت نے پھر ان سے جو ملاقاتیں تھیں جیل سٹاف کی یا باقی لوگوں کی, ان کو محدود کرنا ضروری سمجھا. دوسری طرف جماعت اسلامی کی جو بات کی ہے کہ جو کام تحریک انصاف کو کرنا چاہیے تھا, کیونکہ وہ لوگوں کے ووٹ لے کر آئی تھی, ان کو یہ ٹیک اوور کرنا چاہیے تھا مہنگائی کے ایشو کو, لیکن وہ آج بھی فارم 45 اور 47 اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے چکر میں پھنسی ہوئی ہے. جو کام حزب اختلاف کو کرنا چاہیے تھا وہ کام جماعت اسلامی نے کر دکھایا, جس کے لیے عوام کی طرف سے بھرپور پذیرائی انہیں ملی. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ نگہبان.